سینے میں اس کا کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے؟ اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ پھر وہ خاتون کو راستہ چھوڑ دیا صحابہ نے، وہ آئی میرے آقا کے پاس، ایک بات کو 10 بار بولتی رہی، میرے آقا سنتے رہے، ہاں ہاں کرتے رہے، ایسے سنتے رہے کسی بڑے دانشور کی بات سنی جاتی ہے، اسے احساس تک ہونے نہیں دیا کہ وہ پاگل عورت ہے۔ میرے آقا کی عظیم سنت تھی جس کو 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء نے زندہ کر کے دکھایا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ذات اونچی ہے نیچی ہے اس کا فرق نہیں۔ اللہ نے، میرے نبی نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، کلکم من بنی آدم، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اسلام ہے جو ذات پات کے فرق کو مٹانے آیا ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسجدوں میں جائیں تو سب کے اگل بگل ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی گیرج والا کھڑا ہے کہ کوئی محل والا کھڑا ہے۔ اسلام نے ہمیں شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ تم گھر میں سیٹ ہو گے، کروڑ پتی ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سب انسان ایک برابر ہے۔ یہ تاج الاولیاء نے درس دیا، اسی لیے ان کے آستانے پر آنے کے لیے کسی کو روک ٹوک آج بھی نہیں۔ ہندوستان کی یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر سارے حاضر ہوتے ہیں اور جن کے باہر جانے کے بعد پتہ نہیں نکسیر پھر پھوٹ جاتی ہے، لیکن تاج الاولیاء کے دربار میں آنے کے بعد ان کی عقیدت پھر سے بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کا ایک ولی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے آیا، ان کے معجزات کے کمالات کو اس زمانے میں دکھانے آیا ہے۔ ایک بات اور، بے خوف ہو کر کے جینا سکھایا۔ جب انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا، ایک منشی صاحب تھے، وہ اپنی ملازمت کے لیے یا بزنس کے لیے بڑے پریشان تھے، اور ایک دن سرکار تاج الاولیاء کے پاس آئے، بہت منت سماجت کی، ہر جگہ دھکے کھاتا ہوں، نہ بزنس ہوتا ہے نہ کچھ جاب لگتی، کچھ نہیں ہوتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تاج الاولیاء گئے، کہا اٹھ جا۔ جو چادر بچھا کر کے رکھا تھا انہوں نے جس پر بیٹھے تھے، کہا چادر اٹھا، تو چادر اٹھائے تو وہاں سب سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے۔ جانتے ہو، منشی صاحب نے کہا اتنے پیسے، اتنی دولت یہاں چادر کے نیچے ہے۔ تاج الاولیاء سے کہا حضرت اٹھاؤں سب؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سب کے لیے یہاں کا پیغام ہے۔ تاج الاولیاء نے کہا نکو رے بابا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی چیز نہیں ہے۔ دولت کا انبار تھا، سونے چاندی کے سکے تھے، اور چادر اٹھانے کے بعد منشی صاحب کہتے ہیں سب جمع کر لیتا، حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی نہیں، لے لے گا بہت پریشان ہو جائے گا۔ پھر تاج اس پر چادر ڈال دی۔ منشی صاحب کہتے ہیں پھر میں بعد میں اٹھایا تو کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی بھر اس واقعے نے مجھے ایسا غنی بنا دیا تھا کہ کبھی محتاجی نہیں آئی۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کو انہوں نے کئی ایسے کرامات سے مہمیز دیا ہے، جو دنیا آج دولت 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 کے پیچھے بھاگتی رہی اور سکون کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھو، جس نے خود چاہ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تاج الاولیاء کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ نے 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کو لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے، میں تو پاگل خانے میں چلا جاؤں۔ آپ نے خود فرمایا تھا اور خود سے ایسی حرکت کی، آپ نے خود سے ایسا کام سرزد کیا اپنی طرف سے تاکہ لوگ اٹھا کر کے لے جائیں۔ اللہ والا چاہتا ہے۔ کچھ سلسلے کے ایسے مشائخ گزرے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ تو دیوانہ سمجھے، اور دیوانے کو اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فائدہ ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ پاگل خانے کے جو انچارج تھے اس میں جو ڈاکٹر تھے، سرجن تھے، سبوں نے دیکھا ہے آپ کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے۔ قیدیوں کو بند کرنا الگ ہے، پاگلوں کو بند کرنا الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر تو ان کو گولیاں دینی ہے، ان کو سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے۔ تاج الاولیاء کو دروازہ بند کر کے آتے اور لوگ کہتے کہ ہم نے تاج بابا کو کبھی تاج آباد میں دیکھا، کبھی کامٹی میں دیکھا، لوگ آ کر کے کہتے، اور وہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے پریشان رہتے، ہم تالا لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہم باہر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب ہے وہ حج پر گئے ہوئے تھے، جبل عرفات میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ صاحب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا ہم کو تاج الدین کہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہا ناگپور میں رہتا ہوں، ہندوستان میں۔ پاگل خانے پر ایک پاگل خانے کے پاس ایک جھوپڑی ہے میری، میں اس جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ وہ حاجی کے دل میں بس اتنا جملہ اثر کیا، اللہ والے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، جس کا دل پاک ہو۔ اب حج کرنے کے بعد وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میرے دل کی تمنا تھی کہ میں گھر جانے کے بعد، وطن واپس آنے کے بعد پہلے ناگپور جاؤں، میں دیکھوں وہ بزرگ رہتے کہاں ہیں، میں دیکھوں گا وہ بزرگ رہتے کہاں ہیں جو جبل عرفات میں 9 ذی الحجہ کو میرے ساتھ حج ادا کیے اور انہوں نے اپنا تعارف بھی کرایا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار ناگپور جاؤں اور وہ پاگل خانے کی جھوپڑی کہاں ہے دیکھ لوں، کیا صحیح میں وہ بزرگ یہاں رہتے؟ وہ حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے، اپنے گاؤں نہیں گئے، ناگپور آئے۔ ناگپور آنے کے بعد لوگوں سے وہ پوچھنے لگے یہاں پاگل خانہ کہیں ہے، کوئی پاگل خانے جھوپڑی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، ایک جگہ پر پاگل خانہ ہے۔ کہا ایک بزرگ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، کہا ہاں وہ تو اندر رہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پورا ناگپور کے آس پاس کے علاقے کے سارے لوگوں کی بھیڑ پاگل خانے کے پاس لگی رہتی تھی۔ اس وقت بھی لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے، اور جب یہ حاجی صاحب آئے پاگل خانے کے پاس، وہاں پر باہر ایک شہر کے بڑے رئیس زادے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں فالج ہو گیا تھا اور وہ پاگل خانے کے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ بابا سے میری ملاقات ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ حاجی صاحب وہاں پہنچے، وہ رئیس زادے نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں حج کر کے آیا ہوں۔ کہا یہاں کیوں آئے، ناگپور کیوں آئے؟ کہا مجھے عرفات کے میدان میں ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اپنا نام تاج الدین کہا، اور وہ کہتے ہیں یہاں کے پاگل خانے میں کہیں رہتے تھے۔ کہا ہاں صحیح، آپ تو ملاقات کیے ہوں گے، یہی رہتے ہیں۔ اتنے میں پاگل خانے کے جو انچارج ڈاکٹر صاحب تھے دروازہ کھولے، تاج الاولیاء کو پاگل خانے سے باہر آتے ہوئے یہ حاجی صاحب نے دیکھ لیا، دیکھا، بڑھ کر کے ہاتھ چومے اور کہا آپ میرے سے پہلے یہاں آ گئے، میں تو حج کر کے لوٹا، ابھی مجھے وقت ہو گیا، آپ حج کر کے جلدی واپس آ گئے۔ تو تاج الاولیاء نے کہا ذرا دیر کے لیے زبان بند کرنا بابا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات سن رہے تھے، وہ حاجی صاحب سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیسے حج کر کے آیا؟ پچھلے 1 مہینے سے ان کا دروازہ ہی نہیں کھلا، پچھلے 1 مہینے سے ان کے دروازے کو تالا میں لگاتا ہوں، اور تو کہتا ہے عرفات کے میدان میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا۔ تھوڑی دیر گزری، تاج الاولیاء مسکراتے ہوئے دونوں کے بیچ میں آئے، کہا ڈاکٹر بھی صحیح بول رہا ہے، یہ بھی صحیح بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب کہتے ہیں کیا یہ حقیقت میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا ہوں میں؟ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے یہ پاگل خانے میں ہی تھے، کون سچا ہے؟ میری آنکھیں جو دیکھی وہ سچ، یا یہ جو ڈاکٹر بول رہا ہے یہ سچ؟ میں آپ کو ایک بہت بڑے نکتے کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا نہیں، صرف 100 سال پہلے کا ہے، صرف 100 سال پہلے کا۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں سچی کہ ڈاکٹر سچا،
میں نے تو عرفات میں دیکھا، اور یہ کہتا ہے پچھلے 1 مہینے سے نکلے نہیں۔ تاج الاولیاء آتے ہیں، ایسے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا، حلقہ بنا کر کے وہ حاجی صاحب کے آنکھوں پر رکھا، اس طرح آنکھوں پر رکھا۔ وہ حاجی صاحب دیکھ کر کے گھبرا گئے، اس حلقے کے اندر سے کیا دیکھا؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں جس وقت میں تاج الاولیاء کے انگشت کے درمیان سے دیکھ رہا تھا، میں اس وقت نہ پاگل خانے میں تھا نہ ناگپور میں تھا، اس وقت میں بلے عرفات میں حاجیوں کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ مناسک حج ادا ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، ہر طرف احرام ہی احرام نظر آ رہے ہیں۔ میں حلقے سے دیکھ ہی رہا تھا، پیچھے سے تاج الاولیاء نے ایک چماٹ لگایا، تماشا لگایا اور کہا کیا جی بابا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں، جو حج کیا ہوا حاجی وہ بھی دیکھا ہوا بیان کر رہا ہے۔ اور تاج الاولیاء کو گزرے ہوئے کئی ہزاروں سال نہیں ہوئے، 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر بیٹھا ہوا رسول اللہ کی آل کا ایک شہزادہ حسینی سید زادہ اپنی 2 انگشت کے درمیان سے ایک حاجی کی آنکھوں پر صرف حلقہ رکھ دے، حاجی ناگپور سے عرفات کو دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر محسوس کرو غریب نواز کی آنکھوں پر جب عثمان ہارونی نے انگلیاں رکھی تھی تو غریب نواز نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا تیسرا بھی، چوتھا پانچواں بھی، چھٹا ساتواں بھی۔ پیر نے پوچھا تھا عثمان ہارونی نے، معین الدین بتا میری انگلیوں کے بیچ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ معین الدین چشتی نے کہا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے، مرشد گرامی مجھے 7واں آسمان ہی نہیں عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد ولی سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج تاج الاولیاء کی ایک بات، اپنا حلقہ رکھ کر کے ایک حاجی کو بتایا، اور وہ حاجی کہہ رہے میں اس وقت اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں محسوس کر رہا ہوں، لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، احرام ہی احرام دکھ رہے ہیں۔ اور پھر تاج الاولیاء نے کہا کیا جی بابا ہم یہاں نہیں تھے ساتھ میں؟ اب اس واقعے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا 1400 سال کے بعد یہ تاج الدین بابا ناگپور میں ایسی کرامت کیوں دکھانے آئے، یہ لوگوں کو ایسی کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر ایمان نے جواب دیا، 1400 سال کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بیچ چکے تھے، بہت ساروں کا عقیدہ مردود ہو رہا تھا، تب تاج الاولیاء نے دکھایا او عقل کے اندھو دیکھو، مجھ جیسا مجذوب پاگل خانے میں بیٹھ کر کے انگلیوں کے بیچ سے ناگپور سے مکہ پہنچا سکتا ہے تو وہ رحمت للعالمین جس پر نظر ڈالے، کیا وہ ابو بکر صدیق نہیں بن جائے؟ کیا وہ عمر فاروق نہیں بن جائے؟ جس پر نظر ڈالے وہ عثمان ذو النورین نہ بن جائے؟ جس پر نظر ڈالے وہ علی حیدر کرار شیر خدا نہ بن جائے؟ نگاہ کی بات ہے۔ چودہ 1400 سال کے بعد اپنی کرامت سے بتایا کہ تم آج کی اس ولی کی طاقت دیکھ رہے ہو اور رسول اللہ کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے اولیاء کو بھیجا ہے جو اپنی کرامات سے امت کا عقیدہ سدھارتے رہے۔ تاج الاولیاء کی کرامات صرف کہانیاں نہیں ہیں جو سن کر کے چلے جائیں، عقیدے کو زندہ کرنے والی کرامات ہیں، عقیدے میں جان ڈالنے والی کرامات ہیں۔ ایک بار تاج باغ میں، اب سنیے، تاج باغ میں ایک صوفی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان کے سامنے، حلوائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تھا،
ताज बाबा गुजर रहे थे, यक्का गाड़ी उस दिन आई थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, उससे जा रहे थे तो अचानक गाड़ी को बाबा ने रोक दिया और कहा सूफी साहब आओ हमारे साथ, हम तुमको दूसरी मिठाई खिलाते हैं। सूफी साहब कहते मैं हलवाई की दुकान छोड़कर जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ। ये असर के बाद का वक्त है और सुनना तवज्जो से, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं वो सुनाऊंगा जिससे अजमत रसूल का इजहार, नामूस रिसालत किसे कहते हैं। सूफी साहब कहते हैं मैं यक्का गाड़ी में बैठ गया और ताज बाबा गाड़ी को जो हाँकने वाला था उससे कहते हैं हाँक और तेजी से चला। असर के बाद का वक्त है। सूफी साहब कहते हैं अचानक हम एक मोहल्ले में आए, मैं तो नागपुर का पैदा हुआ, नागपुर में मेरी जवानी गुजरी, जिस मोहल्ले में आया वो मोहल्ला नागपुर का है ही नहीं। ये गाड़ी अचानक कहाँ आ गई? तो देखा ताज बाबा एक जगह रुके गाड़ी में और मिठाई की दुकानें थी, गोरे छट्टे लोग, ऊंचे चौड़े लोग वहां पर मौजूद हैं। ताज बाबा उनसे बात कर रहे हैं। सूफी साहब कहते हैं मुझे बात भी नहीं समझ में आ रही, वो पश्तू जुबान में बात कर रहे हैं। पश्तू जुबान अफगानिस्तान की कंधार की जुबान है। कई लोगों से मुलाकात किया, कंधारी लोगों से बात किया, इससे बात किया, उसकी खैरियत पूछी, उससे किया, उसकी खैरियत पूछी, दुकानें देखा और उसके बाद मिठाई खिलाई। सूफी साहब से कहा जल्दी चलो मगरिब की अजान का वक्त हो रहा है। कंधार के लोगों से मुलाकात और वापस जब वो यक्का गाड़ी पहुंची तो सूफी साहब कहते हैं मैं ताज बाग में था, मगरिब की अजान हो रही थी, ताजाबाद शरीफ में था, मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने लोगों से पूछा कि फला फला इलाका कहाँ होता है, ऐसे ऐसे लोग कहाँ होते हैं। लोग कहते हैं ये तो अफगानिस्तान के कंधार की बात है, जहां तुम असर से मगरिब के बीच में जा करके भी आ गए। बाद में जब पता चला तो सूफी साहब तलाशते हुए तहकीक भी किए कि हकीकत में मैं गया भी था कि नहीं। वो सफर करके गए भी, इलाका ढूंढा भी, मिठाई की दुकान भी मिली, लोग भी मिले। कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नागपुर में असर से लेकर मगरिब के बीच में और निकलूं और कंधार जाकर के वापस आ जाऊं। वापस आए तो सूफी साहब बैठे हुए थे। ताजुल औलिया क्या कहते हैं सुनो। ताजुल औलिया कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आता रसूलुल्लाह मेराज में कैसे गए, कैसे आए। सूफी साहब कहते हैं मैं सोचता तो था कि रसूलुल्लाह की मेराज का वाकया इतना लंबा होता है कि जिब्राइल आए बुराक लेकर, मक्का गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस, आसमानों का सफर, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, खुदा से बातें की, वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अरे बयान करने में इतना वक्त लग जाता है और रसूलुल्लाह का सफर 1 मिनट से कम में हो गया था। सूफी साहब कहते हैं मैं दिल में ये बार बार सोचता था इतना लंबा सफर कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनकार करता था, दिमाग में ख्याल आता था कि कैसे हुआ होगा रसूलुल्लाह का सफर, रोज ये सोचता था। और असर के दिन बैठा था, ताजुल औलिया आए, उठाए, यक्का गाड़ी में बिठाया और असर से मगरिब तक कंधार अफगानिस्तान की सैर कराकर वापस ले आए और बताया 1400 साल बाद रसूलुल्लाह का एक बेटा असर से मगरिब के बीच कंधार जाके आ सकता है तो ये जिसके खून का असर है उस सैयद आलम के सफर का हाल क्या होगा। जिसकी ताकत को तो आलम की परवाह ना हो, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, ताजुल औलिया की करामात रसूलुल्लाह के मौजिज़ों का इजहार करना है। जो इतने दिनों के बाद अकीदे मर गए, मुर्दा हो गए थे, उनको अपनी करामात से बताया।
آج بھی میں کہتا ہوں کچھ کھوٹے سکے ہوں گے اگر تو تاج الاولیاء کے آستانے پر آ کر بیٹھ جائیں، تمہارے عقیدے میں انشاءاللہ پھر سے شفا مل جائے گی۔ جو انکار کرتے ہیں یہ سب سنی لوگ کہانیاں سناتے ہیں، ارے کہانیاں نہیں ہیں، آؤ دربار میں آستانوں میں یہاں پر ایک دو آدمی کہانی سنا کر چلے جائے تو بات الگ ہے، یہاں تو سنانے والے اپنے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، جنہوں نے دیکھا، اس لیے کہ تاج الاولیاء کی کرامات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی تھی، ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی تھی، انہوں نے بھی دیکھا ہے اور وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، آج بھی اعتراف کرتے ہیں تاج الاولیاء کی عظمت کا۔ لیکن ایک حیرت کی بات ہے، ناگپور کے ہی نہیں ہر علاقے کے اکثر ہندوؤں میں تاج الاولیاء کی عقیدت ہے اور محبت ہے اور عظمت ہے، وہ کیسے کوڑ مریض ہیں جو ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور داڑھی بھی رکھتے ہیں اور تاج الاولیاء سے نفرت کرتے ہیں، کیسے عقیدے کے بیمار لوگ ہیں، ان لوگوں کو صرف ایک حدیث کافی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو پھر بچے گا کہاں، کیا بچے گا؟ میرے عزیزو، اب سمیٹتے ہوئے بات ایک اور میں کہوں گا، تاج الاولیاء اپنی زندگی کو جذب کے جن ایام میں گزارا ہے، اللہ کا ایک ولی جب اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے نا تو اس کی زبان ایسی ہو جاتی ہے کہ زبان اس کی رہتی ہے کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر تاج الاولیاء گئے، کھیتی باڑی والے وہاں کے پریشان تھے، قحط سالی تھی، بارش نہیں کئی زمانے سے، ہر کوئی کسان آ رہا ہے کہہ رہا ہے بابا بارش کے لیے دعا کر دو، آپ بیٹھے، دیوانہ اکثر ایسے کام کرتا ہے جو عقلوں میں آتے نہیں۔ تاج الاولیاء کہتے لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، پانی کا اس سے کیا تعلق ہے، پانی کا کیا تعلق ہے؟ لیکن توجہ، کسان وہی کرتے رہے جو بابا کہتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے ایک لوٹا پانی منگوایا اور اس آگ میں پانی ڈالنے لگے تو آگ بجھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ پانی کے بخار بن کر کے آسمان کی طرف اڑ رہی، اور کہا یہ نیاز مندانہ باتیں ہوتی، محبوبانہ انداز ہوتا ہے، محبوبانہ انداز ہوتا ہے۔ پانی ڈالتے ڈالتے آگ میں پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ مولا، آگ لگی میرے پانی سے تو بجھتی نہیں، تیرے پانی سے تو بجھا دے، میرے پانی سے تو بجھتی نہیں، تیرے پانی سے تو بجھا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ کسان کہتے ہیں ابر چھا گیا، ہر جگہ جھما جھم بارش شروع ہو گئی، ہر جگہ بارش تھی۔ یہ نیاز مندانہ انداز، یہ محبوبانہ انداز ان اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کیا ہے، اپنی انا کو، اپنا ایگو ختم کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ کرامات اب کیوں نہیں ہوتی، اب ایسے اولیاء دکھتے کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، ہر جگہ مادیت کا دور ہے، ہر کوئی ہوس اور لالچ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، لیکن آج دیکھیں حالات کس طرح کے ہیں۔ یہاں پر دل میں ہوس نے اتنی جگہ لے لی ہے، اتنی جگہ لے لی ہے، عیاشیاں اتنی زیادہ ہیں، اور کیا تمہاری زبان میں اثر باقی رہے گا؟ صبح سے لے کر شام تک گالی گلوچ کرنے والی زبان اور اپنے جسموں کو نشہ کر کر کے برباد کرنے والے جوان اگر یہ تمنا کرتے بیٹھے رہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں تو فوراً دعا قبول ہو جائے، کیسے ہوگا؟
آپ نے اپنے آپ کو برباد کیا. وہ تاج الاولیاء تھے. ایسا نہیں کہ مجبوری میں پاگل خانے آ گئے اور یہ راستہ چن لیا. کچھ لوگ مجبوری میں، آج کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مجبوری میں مولوی بن گئے. مجبوری میں. تاج الاولیاء فوج میں ملازمت کرتے تھے، ملٹری میں تھے. 1-2 سال نہیں 3 سال خدمات کیا اس دیش کے لیے ہندوستان میں. اس وقت فوج میں رہنے والا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، مائنڈ سے بھی اچھا ہوتا ہے، جسم سے بھی اچھا ہوتا ہے. فوجی کا پاگل ہونا آسان بات نہیں. لیکن آپ فوج کی ملازمت کو ترک کر کے ساگر میں آپ نے چلہ کشی شروع فرمائی تھی، مجاہدے کرنے لگ گئے. آپ کے گھر والے سمجھانے آ گئے تھے، پھر بھی آپ اس راستے پر چلتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اچھے اچھے کپڑے لا کر کے دیتے، مگر زندگی بھر ایک تہبند پر اور ایک جبے پر آپ گزارا کرتے رہے. ایک تہبند اور ایک جبہ. جس نے دنیا سب چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا؟ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آج کچھ لوگوں کو ماڈرن خیالات کے کہتے ہیں ان کے باتوں میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ بارش ہو جائے، اولاد ہو جائے اور مال مل جائے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ سنو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی، بچے نہیں تھے اس کے. وہ دعا کرانے کے لیے گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوح محفوظ میں بچے لکھے ہوئے نہیں ہیں. کہا جا صبر کر لے، تیری قسمت میں بچے نہیں ہیں. وہ جا رہی تھی، راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا. ایک مرد قلندر درخت کے نیچے. پوچھا روتی بیوی کہاں جا رہی ہے؟ کہا بچے نہیں ہیں، مایوس ہوں. اور گئی تھی میں دعا کروانے کے لیے. انہوں نے لوح محفوظ دیکھا. لوح محفوظ میں بھی 3 قسم کی تقدیریں لکھی ہیں. تقدیر مبرم ہے، شبہ مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق کی بات کر رہا ہوں. اس عورت کی تقدیر میں بچے لکھے ہوئے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کر لے جا. وہ عورت کہتی ہے درویش سے، بابا میرے بچے نہیں ہیں، میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں. بابا نے کہا ٹھیک ہے جا، گھر میں جا، آج رات کو سجدہ کر، خوب رو، اللہ دینے والا ہے. کئی عورت روئی، دعا کرتی رہی. چند مہینوں کے بعد پتا چلا اس کو حمل ہو گیا اور گھر میں 9 مہینے کے بعد ہنستا خوشحال ایک بیٹا پیدا ہوا. بچے کی پرورش ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد دوسرا حمل ہوا، دوسرا بیٹا، پھر تیسرا بیٹا، پھر چوتھا بیٹا، پھر 5واں بیٹا. لائن لگی ہے. وہ عورت کے 7 بیٹے ہو گئے. عرصہ گزر گیا، 13-14 سال گزر گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. اس عورت کو دیکھ کر پہچان لیا، چند سالوں پہلے میرے پاس آئی تھی اولاد کی بھیک مانگنے. میں نے تو دیکھا تھا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ کس کے بچے لے کر کھیل رہی ہے؟ اس سے پوچھا بی بی ہے کس کے بچے؟ کہا اللہ کے نبی میرے. کہا جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کہا نہیں سچ بول رہی ہوں. کہا کیسے؟ کہا اللہ دے دیا، ایک درویش نے شاید دعا کر دی. یہاں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دعا سے بڑھ کر کے درویش کی دعا میں بتا رہا ہوں، نہیں. موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا، میں نے دیکھا تھا، لیکن اب اس کو کیسے مل گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی میرا محبوب مانگ لیتا تو میں دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام آپ نے مانگا تو نہیں تھا، لیکن وہ درویش کے مانگنے پر رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب ہم دیتے ہیں. آپ ایک کام کریں، ایک ہاتھ میں چاقو لے لیں، ایک ہاتھ میں برتن، اور جا کر کے اپنی قوم سے کہیں اللہ نے تمہارے جسم کے ٹکڑے مانگے ہیں، ایک گوشت کا ٹکڑا دے دو. کوئی بھی آپ کا امتی، آپ کا غلام گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دے. موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دو. ان کی قوم نافرمان بڑی تھی، بھاگنے لگی ادھر سے ادھر. کوئی دروازے بند کر رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ارے یہ آج
گوشت مانگ رہے ہیں، کل کلیجہ مانگیں گے. سب ادھر ادھر چلے گئے. شام ہونے کو تھی. اس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے. وہ درویش بیٹھا ہوا تھا. آپ نے آواز لگائی. درویش بھاگتا ہوا آیا اور کہا اے کلیم اللہ چاقو دے دو اور برتن دے دو. اللہ نے مانگا ہے. کہاں اللہ نے مانگا ہے. وہ درویش پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کاٹنا شروع کیا. پھر ادھر سے کاٹا، ران کا کاٹا، پنڈلی کا کاٹا، پیٹ کو کاٹنے لگا. جگہ جگہ سے وہ چمڑی چھل کر کے ٹکڑے کاٹ کر برتن میں رکھتا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رے دیوانے، میں نے کہا تھا اللہ نے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، تو سب کاٹ رہا ہے. وہ درویش کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہاں کا مانگا ہے. آپ نے یہ تو نہیں بتایا جسم کے کون سے حصے کا مانگا. میں ہر حصہ دے رہا ہوں تاکہ اللہ کو جو پسند آئے وہ قبول کر لے. اس درویش نے اپنے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا، خون خون کر دیا. تب اللہ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ جو میری محبت میں اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہو، کیا میں اس کی ایک بات پر کسی عورت کو 7 بچے نہیں دے سکتا؟ من کان للہ کان اللہ لہ. حدیث میں ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تم بن کے تو دیکھو، اپنے آپ کو وقف کرو اللہ کی بارگاہ میں، پھر ساری خدائی تمہاری ہے، ساری کائنات تمہاری ہے. آج ایک چھوٹی سی مثال میں بتاتا ہوں. نوجوانوں، تمہاری یہ بھیڑ، تمہاری یہ بے قراری، میں دیکھتا ہوں یہ یہاں ہی نہیں ہر جلسے میں یہ حال ہے، ہر پروگرام میں. میں تو یہ بھیڑ بھاڑ اور افراتفری سے بچنے کے لیے جلسوں میں جانا کم کر دیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ تم سے میرا رشتہ کون سا ہے؟ تمہارا سے میرا تعلق کون سا ہے؟ دیکھتے ہی لبیک کے نعرے لگاتے ہو اور پلکوں پر بٹھانے کی بات کرتے ہو. کس وجہ سے؟ دنیا ہزار روکتی ہے لیکن یہ سیلاب رکتا نہیں. میں بتاتا ہوں وجہ صرف یہ ہے، ایک بار صرف مصطفیٰ کے قدموں کی عزت کی بات کیا کر دی، مولا نے اٹھا کر کے ہر ایک کی آنکھوں میں بٹھا دیا. توجہ، ہر ایک کی آنکھوں میں بٹھا دیا. مجھ جیسا نکما آدمی اگر مصطفیٰ کی بات کرے تو وہ ہر ایک کے سر کا تاج بن سکتا ہے. اور جو زندگی اپنی فنا کر دے پھر وہ وقت کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی خواہشات کو جب قربان کر دیتا ہے بندہ، اپنی مرضی سے نہیں جیتا، ان کی مرضی سے جیتا ہے، تو پھر وہ قبر میں بھی جاتا ہے تو ایسے لاکھوں پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے. دیکھو آج حکومت کس کی ہے، یہاں پر حکومت کس کی ہے؟ 100 سال گزر گئے، اس تاج الاولیاء کی حکومت صرف اور صرف تخت پر نہیں ہر ایک کے دل پر جمی ہوئی. یہ حکومتیں صدیوں تک جاری رہتی ہیں، صدیوں تک رہتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بٹورا نہیں ہے، مال نہیں جمع کیا، جیبوں پر نظر نہیں رکھی، لوگوں کو کاٹنے مارنے توڑنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف نہیں کی. اللہ والے ہو گئے، اللہ نے کائنات ان کی بنا دی. اور ایک بات لوگ کہتے ہیں نا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں. توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، تھمتا نہیں ہے. لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر وقت اس کا ہو جاتا ہے. کل بھی وقت ان کا تھا، آج بھی وقت ان کا ہے. ہم جیسے ہزاروں آئیں گے چلے جائیں گے، وقت ان کا رہے گا. ہماری زندگیاں چلی جائیں گی، وقت ان کا ہمیشہ جوان رہے گا. 14 صدیاں گزر گئی، حسین اعظم کا تذکرہ ٹھنڈا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ حسین ہر وقت کا حسین ہے، ہر زمانے کا حسین ہے. اسی طرح تاج الاولیاء نے اپنی زندگی قربان کی ہے اللہ کی یاد میں، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے. چند خواہشات ہی تم چھوڑ دو، پھر دیکھو یہ آج دنیا جو تمہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے. تم ہر جگہ شکایت کرتے ہو کہ ہمیں ایسا مارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. تمہیں مارنے اور توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. اور رسول اللہ کی یہ امت ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا سوائے ان کے آپس کے غداروں میں.
ہمیں بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں توڑنے کے لیے. مجھے خود پتا ہے یہ ٹرسٹی حضرات اور یہ پیارے خان صاحب کی کوششیں تھی، محنتیں تھی جو یہاں کھڑا، ورنہ ایسے ممبر رسول پر مجھ جیسے بندے کو آنے کے لیے بھی کوئی نان مسلم روکنے کے لیے عرضی نہیں دیتا، ٹوپی داڑھی والے جا کر کے دیتے. مجھے نہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کا ایمان کیا ہے. میں جس وقت بیٹھا ہوا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، انہوں نے کوئی اس طرح مجھے ٹچ تک نہیں کیا، نہ ہی بے عزتی سے بات کیا، کبھی نہیں. لیکن ساتھ میں نے دیکھا ان کے پاس میسیجز بھیجنے والے، ہماری کلپیں نکال کر کے دینے والے آفیسرز کو، وہ عام لوگ نہیں، ٹوپی داڑھی والے مولوی اور پیر لوگ تھے. میں نام ابھی نہیں لوں گا، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ سب کھلے گا، سب کھلے گا. میں دیکھوں گا جو اس طرح کی منافقت کرتے رہے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، انشاءاللہ قیامت کا منظر ہوگا. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تم کس کے ساتھ ہوگے. ہم نے صرف اپنے نبی کی بات کی ہے، ہم نے صرف رسول اللہ کی محبت کی بات کی ہے. اور جن لوگوں نے اس طرح کی ہماری امیج بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمہارا عقیدہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، حضور کو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ وہی منظر نہیں ہے؟ ایک میدان ہے کربلا کا، نماز ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور تلوار لے کر نبی کے نواسے کو کاٹ رہے ہیں. کون سا عقیدہ تھا ان کا؟ کون سا ایمان تھا؟ اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ دوسری طاقتوں سے گھبرائے ڈرے ہوئے مت بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا. آپس میں جو منافقت ہے، جو غداریاں ہیں، جو جماعت کے اندر فتین ہیں، نفاق پھیلانے والے، ان سے ہی جماعت کو اور امت کو سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، اس کی رپورٹ اس کے پاس، اس کی رپورٹ اس کے پاس، یہ تمام حرکتوں سے قوم ذلیل ہوتی جا رہی ہے. نوجوانوں، تاج الاولیاء کے آستانے پر آنے کے بعد ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں اور سب کا مقصد اس دھرتی پر ایک ہی ہے، سب کا مقصد ایک ہے، اس اللہ کو راضی کر کے جانا. باقی تم کسی کو بھی گرانے کی کوشش کرو، نہیں ہوگا. اللہ جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا، تم ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتا چلا جائے گا. اور چند باتیں، اس آستانے پر آنے کے بعد نوجوانوں کا ایک بہت بڑا سیلاب میں دیکھ رہا ہوں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں. سب سے زیادہ بدنام کس بات پر ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کئی پولیس والے، مولانا صاحب آپ کی قوم سب سے زیادہ نشہ کرتی ہے، آپ کی قوم نشہ بیچنے میں پکڑی جاتی ہے. ہم نے جیل میں بھی دیکھا، ڈرگز کے کاروبار میں کتنے آئے، کروڑوں کی تجارت کرنے والے. اور یہ وہ امت کی بات میں کر رہا ہوں، اس امت کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے تو یہ فرمایا، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اور اس رسول کی امت اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور پوری امت کو تباہ کر رہی ہے. میرے سامنے رمضان کا پہلا دن تھا، رمضان کا پہلا دن تھا، 22 سال کا لڑکا جیل میں بھی موجود تھا. گیا ایک دن کے لیے، کوکین کا نشہ کرتے کرتے رمضان کی افطاری سے پہلے نشے کی حالت میں مر گیا، نشہ کی حالت میں مر گیا. دنیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمنا کرتی ہے رمضان میں موت ہو جائے، لیکن اس انداز سے اگر جائے تو فرمایا گیا جیسے مرا ہے قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا بھی جائے گا، اسی طرح اٹھایا جائے گا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نشہ کے لیے نہیں ہے. تمہارے ہاتھ تاش کے پتے اور شراب کی بوتلوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو اللہ کا کلام اٹھانے کے لیے. زبانوں میں تمہارے نعروں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ورنہ میں ایسا آدمی ہوں، لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں
ارے بہت ہی بھیانک بیان کرے گا. ارے میاں میں تو پلاسٹک کے بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتا, میں تو پلاسٹک کے چاقو کی بھی بات نہیں کرتا. میں بات کرتا ہوں ایک دولت اور ایک طاقت کی کہ تمہیں چاقو, چھری, بندوق, گولی کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک بار تمہارا سینہ عشق رسول سے بھر جائے, پھر دیکھنا تمہارے چلتے پھرتے کتنے کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جائے. عشق رسول اپنے دل میں بساؤ. عشق رسول جب کسی کے سینے میں بس جاتا ہے وہ دنیا کو کھینچ لیتا ہے اپنی محبت میں. دنیا تم سے نفرت نہیں کرے گی. نفرت کرتی ہے تو کس وجہ سے؟ تم کو نشے کے اڈے میں دیکھا, لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں اگر دیکھا, چوری چکاری میں دیکھا, ٹوپی پہنانے اور دھوکہ دڑی میں دیکھا تو دنیا نفرت کرتی ہے. اور پھر یہ سوچتی ہے 1400 سال بعد کہ آج کی دوسری قوم وہ میرے نبی کو دیکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتی ہے تو تمہارے چہرے سے پہچاننا چاہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کیسے تھے. ان کو اگر معلوم کرنا ہے تو تمہارے اخلاق سے وہ دیکھے گی. اگر تمہارے اخلاق برے ہوئے تو اللہ نہ کرے تم کو دیکھ کر کے یہ نبی کے بارے میں بدگمانی نہ کر لے کہ رسول کے غلام ایسے ہیں تو رسول کیسے ہیں. میرے عزیزو, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, نبی کی محبت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں موجود ہے, اٹھو آج اخلاق رسول کو زندہ کرو. تمہارے چہرے سنتوں سے بس جائیں, تمہارے جسم کی اور اخلاق کی خوشبو بتائے کہ یہ ادھر ادھر کی گلی نکڑ کا آدمی نہیں, یہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہے. تمہارے اخلاق بتائیں, تمہارے اعمال بتائیں. تاج الاولیاء کا مشن یہی ہے. ناچ گانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا, بھنگڑا لگانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا. تاج الاولیاء کا مشن تھا فنا فی اللہ. اپنے نفس کو مار دو, اپنے ہوس کو ختم کر دو. آج بھی تاج الاولیاء کے ٹرسٹی شاید اس روایت کو زندہ رکھے ہوں گے. تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی محرم سے لے کر 12 محرم تک قوالی ہوتی ہے. پہلی محرم سے 12 محرم تک تاج الاولیاء بغیر کسی میوزک کے, بغیر کسی مضامین کے, صرف تصوف کے اشعار سنتے تھے. پہلی محرم سے 12 محرم تک کہا کوئی آواز نہ کرے, اس لیے کہ گھر کے اندر برتن اور کھٹوری گرتی ہے نا, اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے. چھن چھن کی آوازوں سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے. اور جو لوگ بڑے بڑے ڈی جے میں ناچتے ہیں, کتنے تو دل کے مریضوں کو ویسے ہی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں لوگ. کون کس گھر میں بیمار ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا. اے نوجوانوں, عشق رسول جس کے سینے میں, مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے اپنی تقریر کا کل خلاصہ, میری تقریر کا پورا ماحصل جو سنایا ہے وہ ایک شعر میں ہے جو مجدد بریلی نے کہا ہے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. دیوانے بن جاؤ ایک بار, دیوانے بن جاؤ ایک بار, اور اس کے بعد اس مرض میں اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے کہ دنیا کا ہر طبیب دوا کر کر کے تھک جائے گا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میرے آخری چند جملے, میں کئی جگہوں پر یہ بات کر کے بھی آیا اور آج سے بھی کرتا ہوں. زندگی تھوڑے دنوں کی ہے, کچھ ایسا کر جاؤ کہ زمین پر تمہارا نام باقی رہے, ورنہ قبرستان میں جا کر کے دیکھو لوگوں کے قبروں کی تختیاں بھی بجھ گئیں, پتہ بھی نہیں کہ قبر میں کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں. لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو اندر جانے کے بعد بھی اپنا نام بھی زندہ رکھتی ہیں اور اپنا کلام بھی زندہ رکھتی ہیں. قبرستان کے سارے لوگ زندہ نہیں رکھے, لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جانے کے بعد بھی وہ چھاپ چھوڑ کر کے گئے. وہ کیا چھاپ تھی؟ 700 نہیں 800 سال گزر گئے, غریب نواز کی حکومت آج بھی سینوں پر جاری ہے. محبوب الہی آج بھی زندہ مجمع میں ہے, بختیار کاکی آج بھی زندہ مجمع میں ہے, صابر کلیری کا ذکر آج بھی زندہ موجود ہے.
مخدومان کے چھوچاؤ مارہرا کا ذکر آج بھی موجود ہے، اور شاہ بریلی امام احمد رضا ہر مجمع کی جان ہے، اور ناگپوری نہیں، آس پاس ہر علاقے میں تاج الدین تاج الاولیاء کا نام بچے بچے کے سامنے کرامتوں کے ساتھ زندہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہاں دنیا میں اپنے نام کے لیے نہیں جیتے تھے، اللہ کے نام کے لیے جیتے تھے۔ جو اس کے نام کے لیے جیتا ہے، جب وہ انتقال کر جائے اللہ اس کا نام زندہ رکھتا۔ آپ بھی جانے سے پہلے کچھ ایسے کام تو کر جاؤ جو دیش کو بھلا ہو، قوم کو بھلا ہو، زمین کو فائدہ ہو، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں وہ دھرتی کا بوجھ ہے، جس دن نکلا کچرا چلا گیا۔ ہاں، ہمارے جنازوں کے ساتھ ایسا کوئی نہ کہے کہ یہ کچرا تھا چلا گیا، ایسی زندگی جیو کہ شاعر کہتا ہے موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، سب مر کے جاتے ہیں، لیکن ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو جا رہا ہے دلی میں لیکن آنکھیں یہاں پر نم ہیں، جو جا رہا ہے کسی اور ملک میں دل کی دھڑکنیں یہاں تیز رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی زندگی جی کر کے جاؤ کہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے وہ زندگی سے صرف پردہ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کچھ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں، اور مجھے میرے رب سے یقین ہے، میرے نبی سے یقین ہے، ان کی رحمت سے یقین ہے۔ مجھے آج روکنے والے ہزار روکیں لیکن لبیک یا رسول اللہ کو روکا نہیں جا سکے گا، یہ قائم رہے گا، اور ہم مر بھی جائیں تو یہ نشانی باقی رہے گی۔ کیوں؟ میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو، فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اللہ والوں کی یہ مثال ہے۔ دیش میں آج جو پیغام مجھے یہاں سے دینا تھا، یہ ایک بہت بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں ہر جگہ سے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں زمانے کی ضرورت بنو، ورنہ بغیر ضروری چیزوں کو کباڑ خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جو یوز لیس چیزیں ہیں، چاہے وہ صوفہ ہو کہ کرسی ہو، بیٹھنے کے قابل نہیں تو وہ حال میں رہنے کے قابل بھی نہیں، بھنگار میں ڈال دو، اس کو کباڑ میں ڈال دو۔ پکانے والی پتیلیاں، کھانے والے برتن، پیسنے والی مشین کام نہ کرے بھنگار میں جائے گی۔ تم اگر کام والے نہ ہو، کسی کے کام نہیں آ سکتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا اس کو پہچانتی ہے جو وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ میں نے ہزار اس پر اسٹڈی کی ہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہے نا، تعصب ہے ہندو مسلم کا، نفرت کی ایک بہت بڑی فضا پھیلی ہوئی ہے، یہ اس سے نفرت کرتا ہے، یہ اس سے نفرت کرتا ہے، ہزار نفرتیں۔ میں اپنے مطالعے سے کہہ رہا ہوں، چاہے جتنی نفرتیں کوئی کسی سے بھی کر لے، لیکن تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہے، تمہارے اندر کوئی قابلیت ہے، نفرتیں ایک طرف ہوں گی، تمہاری ضرورت زمانے کی ایک طرف ہوگی۔ ہزار نفرتیں ہوں، اے پی جے عبدالکلام وقت کی ضرورت تھا، وقت کی ضرورت۔ دیش کو پاورفل بنانے کے لیے اپنی محنت کی، یہ نہیں دیکھا گیا کہ پھر اس کی ذات کیا ہے۔ زمانے کی اور وقت کی جو ضرورت بنتا ہے، یہ جو آج ہم رونا رو رہے ہیں، اتنی ساری جنگوں کا، کہ دنیا بھر میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، اتنے لوگ ہیں، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، امریکہ وہ کر رہا ہے، یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاور، ٹیکنالوجی، علم ان کے پاس ہے، انہوں نے لوہا منوایا، ٹیکنالوجی میں طاقت حاصل کی، وہ زمانے کی ضرورت بن گئے۔ تم ہزار یہاں بیٹھ کر کوسو، موبائل تو استعمال ان کا ہی کر رہے ہو، کمپیوٹر استعمال ان کا ہی کر رہے ہو، سارا اینڈرائڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہو، محتاج بنا دیتا ہے علم لوگوں کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جاہل لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، آئے چلے گئے کوئی یاد بھی نہیں رکھتا،
لیکن اس کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو وہ ہر زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے، وہ ہر زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے۔ تاج الاولیاء کے آستانے سے میں امت مسلمہ کو یہ درس دینا چاہوں گا، اپنی صلاحیتیں بیدار کرو۔ تم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہاری نمائندگی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، تمہاری نمائندگی ہر شعبے کے اندر ہونی چاہیے، سسٹم کا حصہ بنو، علم میں کمال حاصل کرو۔ پھر دیکھو کتنے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ نفرت ہماری جہالت کی وجہ سے ہو رہی ہے، نفرت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور جو بیجا نفرت کرتا ہے وہ الٹے منہ گر جاتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس صلاحیت ہے اور علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو ایسوں سے دشمنی کر کے وہ خود برباد ہوگا۔ جاہلوں سے تو سب نفرت کرتے ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ کا مشن ہے جاہل نہ بنو، جاہل نہ بنو۔ پورے نوجوانوں سے 10ویں پاس 12ویں پاس، اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ نکڑ پہ کڑا ہوا ہے، سگریٹ پھونک رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے۔ یہی تمہاری لاسٹ، تمہارا ایم یہی ہے، یہی ٹارگٹ ہے، یہی مقصد ہے۔ ایک وقت وہ تھا، پوری دنیا کو سائنس ہمارے علماء نے عطا کیا۔ الجبرا کس کا ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا۔ میڈیکل سائنس میں جاؤ، فخر الدین رازی کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سرجری پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے۔ علماء اسلام نے کتنے علوم دیے۔ عباس بن فرناس جس نے سب سے پہلے اڑنا سکھایا، اسی کے فارمولے پر بعد میں ایروپلین بنائے گئے۔ وہ لوگ ٹیکنالوجی کے ماہر تھے، کیمسٹری میں، فزکس میں، جغرافی میں علماء اسلام نے بہت بڑا کردار اپنایا۔ لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں، یہ ہم کہہ کر کے رہیں گے ہمارے علماء وہ تھے، ہمارے علماء یہ تھے، تو اثر نہیں ہوگا۔ دنیا یہ پوچھے گی تو کیا ہے؟ تیرے باپ داداؤں کی مت کہے، تیری بتا تو کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا پریزنٹ کو ایکسپٹ کرتی ہے، پاسٹ کو نہیں۔ پاسٹ کو سنا کر موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، فخر کر سکتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اثر پریزنٹ کا ہوگا۔ جیسے اپنے باپ دادا کی تاریخ بیان کر رہے ہو، ویسے بن کر کے دکھاؤ، تو پھر ہر جلوہ تمہارا ہے، ہر زمین تمہاری ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، تاج الاولیاء کے آستانے پر آنے والی یہ بھیڑ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ اب جینا ہے تو ہمیں کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہیں الگ الگ کلاسز لینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا بھر کی ساری کلاسز کا ایجوکیشن تاجدار مدینہ نے اپنی زندگی میں عطا کیا ہے۔ تمہیں بیٹھنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں چلنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں ملنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں بولنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں لوگوں سے بات کرنے کے انداز سکھایا کہ نہیں؟ کھانے کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، سونے کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، شادی کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، بچوں کو پالنے کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، بوڑھوں کا احترام میرے آقا نے بتایا، یتیموں کے حقوق میرے آقا نے بتایا، پڑوسیوں کا سلوک میرے آقا نے بتایا۔ ارے حکومت کرنے کے انداز بھی میرے مصطفیٰ نے سکھائے ہیں، وزیروں کے احوال بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے، حتیٰ کہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کو بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلہ آمینہ کے لال نے ہمیں بتایا ہے۔ پڑھنا ہو تو ایک نظر میں پڑھ لو۔ اسی لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، تمہاری بیماری کا علاج ایک ہی ہے، تمہارے زوال کا علاج ایک ہی ہے، تمہارے گرنے سے اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے سیاست ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ حکومت ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ زمین ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ٹکڑے ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ روٹی ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لباس ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ کرسی منصب ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجھ جیسے ادنا کو دیکھ لو، مجھ جیسے نکمے کو دیکھ لو، صلاحیت اتنی نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ سے میں عشق کرتا ہوں اور حد درجے عشق کرتا ہوں۔ ان قدموں کی دھول میں بیٹھنا اپنی زندگی کو فخر میں معراج سمجھتا ہوں، بلکہ اس گلی کا کتا کہلانا میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس نسبت کے بعد ہم نے اپنی عزت دیکھی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، شہر ناگپور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھیں۔ تیری روح پاک پہ بھیجتا ہوں سلام، تاج الاولیاء ہو قبول پہر خدا سلام، ہو پیام تاج الاولیاء، وہ مثال چمک گیا، وہ مثال مشک مہک گیا، وہ مثال بلک چمک گیا، وہ مثال مشک مہک گیا، تیری دست ناز سے مل گیا جسے جا